صدر جمہوریت خرشید نواز کی بیٹی مریم نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز. پی ڈی ایم کی معزز قیادت اور بلوچستان اور کوئٹہ کے میرے غیور بھائیوں بہنوں السلام علیکم. پلیز ذرا میں بات کر رہی ہوں پلیز. کوئٹہ کے میرے جمہوریت کے سپاہیوں، پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت محبت اور شفقت سے میرا استقبال کیا. میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں. سب سے پہلے کوئٹہ کے بہن بھائیوں، میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے. تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے، اس سے ہمارا دل، ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دیے تھے، حصہ دیا تھا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں، اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے، وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپس، جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا، وہ اس حکومت نے ختم کر دیے. اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی، زمین پہ ایک چادر بچھا کے سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. بہت افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا، میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے،
اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی. ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے، وہ یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں، 3 بھائی. خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں. ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں، تو سوچو ان ماں باپ پر، ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا، تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، کیا ہمارا کلچر، ہماری روایات یہ ہے
کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، جو میرے ذہن پر نقش ہے۔ کس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر ہوا۔ اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا، بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ شیم شیم شیم۔ اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی۔ شیم شیم شیم۔ اور آج جب میں یہاں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، آئین کا احترام کرو، پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے، عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے، اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو۔ تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج 72 برس گزر گئے، کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟ نہیں، آواز نہیں آئی مجھے۔ کیا ہوا؟ کیا حلف کو یاد رکھا گیا؟ کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی؟ کیا آئین کا احترام کیا گیا؟ کیا عوامی نمائندوں کو پالیسیاں بنانے دی گئی؟ کیا عوام کو اور عوامی نمائندوں کا حکم مانا گیا؟ قائد اعظم کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی تلقین کو آج مٹی میں ملا دیا گیا۔ آج نواز شریف، آج مریم نواز شریف، آج محترم مولانا فضل الرحمان اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہر شخص، ہر قائد وہی جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے، بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، گجرانوالہ کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، کراچی کے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کہ اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرو، سیاست سے دور ہو جاؤ اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو۔ اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ یعنی کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ مت بناؤ، ریاست سے اوپر ریاست مت بناؤ، جعلی حکومتیں مت بناؤ، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکے مت ڈالو، حکومت سے اوپر کی حکومتیں مت بناؤ۔ کوئٹہ کے غیور بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، آپ کی غربت، آپ کی پسماندگی اور آپ کی بدحالی، آپ کی بے روزگاری اور بلوچستان کو آج اس حال پہ پہنچنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی۔ حکومت اس کی بنتی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں نہیں کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ڈوریں آپ نہیں ہلاتے، کوئی اور ہلاتا ہے۔ حاکم کے گریبان پر آپ کا نہیں کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں کسی اور کو جواب دہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو نا کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اس کو بٹھانے اور اٹھانے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے آج
اس سلسلے کو بند نہ کیا تو اللہ نہ کرے ہماری آزادی اور ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اور آپ کو، میں بلوچستان کے عوام کو، کوئٹہ کے عوام کو بالخصوص مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج ایک بلوچستان کی عظیم فرزند کی بھی یاد آ رہی ہے جو آزادی کی جد و جہد میں بلوچستان کے کئی سپاہیوں میں شامل تھا، جو قائد اعظم کے سب سے بااعتماد ساتھیوں میں شامل تھا، جس کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ، اور جس کا ایک قابل فخر فرزند آج سپریم کورٹ کا جج ہے۔ 17 ججوں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والا وہ واحد جج ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا۔ تو آج جس نے بدنیتی کی، جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی، ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی، تو آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے، اسی طرح آگے بڑھیے اور ایک اور شفاف کردار کے حامل جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کو بھی انصاف دیجیے۔ وہ سچ بولنے کی پاداش میں اب سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ چیف جسٹس تھے آنے والے دنوں کے، ان کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں ہٹا دیا گیا۔ ان کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک وردی میں ملبوس اہلکار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم مریم نواز کو اور نواز شریف کو کیسے تم بیل دو گے، ہماری تو 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اور اسی سچ بولنے کی سزا اس کو آج مل رہی ہے۔ آگے بڑھیے۔ میں معزز ججز حضرات سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف فراہم کیجیے، اور انشاءاللہ تم سن لو، وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں، تمہاری 72 سال کی محنت ضائع ہونے کو ہے۔ اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے، ووٹ عزت پانے کو ہے، اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات میرے بلوچستان کے بھائیوں، مجھے الف لیلا کے ایک اور کردار کا نام یاد آ رہا ہے۔ بھلا کون؟ کوئٹہ کے بھائیوں اور بہنوں پوچھو کون؟ اس کا نام ہے عاصم سلیم باجوہ۔ وہ شخص بھی یہاں کا حاکم رہا ہے، یہاں کا بادشاہ رہا ہے، بلکہ وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے۔ وہ یہاں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے۔ وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پارٹیاں بناتا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، کوئٹہ کے عوام، آپ پوچھتے ہو نا میرے ساتھ؟ پوچھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے ہو نا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود تمہارے پاس اربوں خربوں کے اثاثے کہاں سے آئے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کہاں سے آئے، تو وہ چپ۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیزا کیا چیز ہے، تو وہ چپ۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 99 کمپنیاں کہاں سے وجود میں آ گئی، تو وہ چپ۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے اربوں خربوں کے اثاثے کیسے بن گئے، تو وہ چپ۔ ہم پوچھتے ہیں
کہ SECP کے ریکارڈ میں تم نے جو تبدیلیاں کروائیں اور جو جال سازی کی، فراڈ کیا، وہ کیوں کیا؟ تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ رسیدیں دو، تو وہ چپ تو ہے میرے بھائیوں. لیکن اس سلیکٹڈ عمران خان اور اس سلیکٹرز میں بھی اتنی جرت نہیں کہ اس سے پوچھے. نہ کوئی نیب، نہ کوئی FIA، نہ کوئی اینٹی کرپشن، نہ کوئی FBR، اور نہ ہی کوئی ادارہ، نہ ہی کوئی عدالت. جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، ایسا نہیں چلے گا. حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. بولو، دینا پڑے گا نا. رسیدیں تو آپ کو دکھانا پڑیں گی. اگر اسپیشل اسسٹنٹ نہیں رہے تو چیئرمین CPEC سے بھی استعفیٰ دو، کیونکہ اربوں خربوں کا کام تمہارے جیسے داغدار آدمی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے. یہ تقدیر آپ بدلیں گے. پاکستان کی تقدیر، بلوچستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا. یہ تقدیر آپ بدلیں گے. اور یہاں اب بغاوت اور غداری کے سرٹیفکیٹس نہیں بٹیں گے. ماؤں کے سپوت، بہنوں کے بھائی اور بیویوں کے شوہر لاپتہ نہیں ہوں گے. طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ آپریشن نہیں ہوں گے. آپ کے وسائل کا استحصال نہیں ہوگا انشاءاللہ. کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا. وہی پاکستان ہوگا جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے جد و جہد کی، جس کے لیے آپ اور آپ کے قائدین یہ جد و جہد کر رہے ہیں. کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے. تو میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگاؤ. عالمگیر کہاں ہے؟ ذرا ووٹ کو عزت دو کا میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگا دو. سب مل کے اور زور سے، اور زور سے. آخر میں کوئٹہ زندہ باد، PDM زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، امید پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ابھی 1 منٹ کے اندر